يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا شافع الإمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم حاسبنا حسابا يسيرا في الدنيا والآخرة اللهم حاسبنا حسابا يسيرا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك
واجعل موتنا في بلد حبيبك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا شافع الإمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات. اشف مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم المشركين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم الكاذبين. فانصرنا على القوم الكاذبين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الخاسرين. اللهم إنا نجعلك من الجنة الفردوس. اللهم اجعلنا من الجنة. اللهم لا تجعلنا من أهل النار. اللهم اجعلنا من المسلمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين. اللهم اجعلنا من القانتين. اللهم اجعلنا من المنفقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل زكاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل منا تلاوة القرآن. اللهم تقبل منا تلاوة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا بشفاعة القرآن. اللهم ربيع قلوبنا وطهر قلوبنا من النفاق. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كشمير. اللهم اجعلنا من
المجاهدين في باكستان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم اجعلنا مجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر المجاهدين المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم كما نصر يوم البدر والأحزاب اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ومشائخنا وعلمائنا وأحبابنا وجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم تقبل منا صيامنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على النبي تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد عبداللہ کو وہ آئے اور تلاوت قرآن مجید سنائے محمد عبداللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم. الحمدللہ یہ ہماری مسجد کا اعزاز ہے کہ ایک بچہ جو حافظ قرآن بھی نہیں ہے، حافظ قرآن بھی نہیں ہے، لیکن تلاوت ایسے ہی کرتا ہے کہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں یہ حافظ صاحب ہے. الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ
کہ صرف ایسی ہوتا ہے کہ انسان جب سمجھتا ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں تو اللہ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جو احباب باہر تشریف فرما ہے اگر محسوس نہ کریں تو اندر تشریف لے آئیں تاکہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ بھی شامل ہو جائیں۔ اب میں مختصر نعت پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ دروشی پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاعر کہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جس کا دل کرتا ہے سونے شہر میں گھر بنانے کو صرف وہ بولے گا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ آگے یہ بہت ہی زبردست شعر کیا کہتا ہے؟ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر پہ ہونٹوں پہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے نا تو میرے حضور نے پوچھا صدیق کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ پتہ کیا جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق نے؟ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ آگے یہ شعر کیا کہتا ہے؟ بڑا خوبصورت شعر۔ وہ جہادی محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ تو جو میری طرف کریں، حضرت حنظلہ صحابی رسول ہیں، شادی ہوئی پہلی رات ہے، ابھی غسل نہیں کیا تو جہاد کا اعلان ہوا۔ تو حضرت حنظلہ کیا کرتے ہیں؟ شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے کو دل چاہتا ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ یہی تھا وہ خیمے میں رو کر۔ کربلا کا مختصر واقعہ، حضرت علی اصغر بالکل چھوٹے سے لیکن قوم کو ایک پیغام دیتے ہیں۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر وہ خیمے میں رو کر ہے بابا میں پانی، ہے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔
سنیے آخری شعر، اور میں دیکھتا ہوں کہ اب کون سبحان اللہ نہیں کہتا. انتہائی زبردست شعر. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم. چاند ستاروں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے تمہیں کیا پتا ہے کہ کیسے ٹوٹا جاتا ہے حکم رسول پر. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم. اشاروں میں آقا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. اب میں بلا تخیر اپنی محفل کے آج کی مجلس کے مہمان خصوصی اس مسجد کے خطیب نوجوان سکالر حضرت مولانا محمد حسین سردار صاحب حافظہ اللہ تعالی متعال اللہ بطول حیاتی ہی، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت مولانا محمد حسین سردار صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب جو باہر ہیں وہ بھی اور جو اندر ہیں وہ بھی، بڑے اختصار کے ساتھ چند منٹ انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے. کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، اور آپ کا یہ بیٹھنا، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد میں خیر لینے کے لیے یا دینے کے لیے آتا ہے، مسجد میں درس سننے کے لیے یا سنانے کے لیے آتا ہے، مسجد میں قرآن پڑھنے یا پڑھانے کے لیے آتا ہے، سیکھنے یا سکھانے کے لیے آتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو ایک حج کا اجر عطا فرماتا. اور یہ بیٹھنا کوئی معمولی نہیں ہے، اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب جنتی جنت میں پہنچ گئے ہیں، پھر کسی چیز کی حسرت نہیں رہے گی، خواہش کریں گے تو اللہ ان کو دے دیں گے، لیکن پھر بھی چند لوگ ہوں گے جنت میں جا کے بھی حسرت کریں گے کاش. وہ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جب اپنے سے اوپر والے درجے والوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے کاش ذکر کی مجلس میں بیٹھ جاتے تو آج ہمارے درجے اس سے بھی کہیں اوپر ہوتے. اس لیے یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ جو درس، یہ انتہائی مفید اور قیمتی ہوتے ہیں. ان کو معمولی نہ سمجھا کریں. باہر بیٹھ کر کے بھی سننا، اندر آ کر کے سننے سے، باہر بیٹھ کر کے سننا فائدہ تو ہوگا، لیکن جو فضیلت، جو مقام آپ کو یہاں پہ ملے گا شاید وہ باہر نہ ملے. کیونکہ یہاں پہ رسول معظم علیہ السلام کا فرمان ہے جو اللہ کے ذکر کے لیے مجلس لگائی جاتی ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ ان کے اوپر سکینت اور رحمت کو نازل کرتا ہے، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. اور ہمیں چاہیے بھی کہ اللہ سے معافی ہی چاہیے. اس لیے جو باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ فرشتوں کے سائے میں آ جائیں، اللہ کی طرف سے سکینت میں آ جائیں. چند منٹ دل جمی کے ساتھ، بڑے انعامات کے ساتھ، بڑی صرف ایک ہی بات کریں گے جو آج کی آخری رات ہے، یا اللہ کل کی رات نصیب فرمائے یا نہ فرمائے، کسی کو علم نہیں ہے. تو اسی موضوع کے اوپر چند ایک معروضات آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی نبی الابرار
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بلاتی ہے موجیں کے دریا میں اترو، بلاتی ہے موجیں کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ زندہ دل نوجوانوں، شیر دل بزرگوں اور نرم دل پھول دل میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کی رات ان راتوں میں سے ایک رات ہے جس کو اللہ مالک الملک نے لیلۃ القدر کی رات کہا ہے۔ آج کی رات اگر لیلۃ القدر کی رات ہوئی، آج قدر والی رات ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے قرآن کی گواہی ہے کہ یہ رات آپ کے لیے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ 6:33 پہ شروع ہونے والی رات جو تقریباً 4:28-27 پہ ختم ہونے والی رات ہے، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، مجھے شاید وہ چیزیں، وہ حساب، وہ کاؤنٹنگ، وہ چیزیں نہیں آتی جو آپ تاجر حضرات کو آتی ہے، جو آپ دنیا داروں کو آتی ہے۔ دین کے بارے میں ہمیں علم ضرور ہوگا، شاید کہ دنیا کے معاملے میں آپ میرے سے ہزاروں درجے بہتر ہو۔ آپ سمجھتے ہو، آپ جانتے ہو، اگر کوئی یہاں پہ اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہو اور یا منشی بیٹھا ہو یا حساب کتاب کرنے والے وہ تاجر، آپ تو سارے ہی ہو ماشاءاللہ، تو آپ اگر ان کو سالوں میں کنورٹ کریں تو تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اگر اس رات کو دنوں میں کنورٹ کریں 29,27,400 کچھ دن بنتے ہیں۔ آپ اس کو گھنٹوں میں کنورٹ کر دیں تو اس کا 1 گھنٹہ آپ کے 66 دن کی عبادت سے بہتر بنتا ہے۔ آپ اس کو منٹوں میں تقسیم کر دیں، 1 منٹ کی عبادت آپ کے 9 دن کی عبادت سے بہتر بنتی ہے۔ آپ اس کو سیکنڈوں میں لے جائیں تو اس رات کا 1 سیکنڈ، اب 1 سیکنڈ کی کیا حیثیت ہوگی، آپ کے 26 گھنٹے کی عبادت سے بہتر ہے کوئی آدمی جو 26 گھنٹے مسلسل عبادت کر سکے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے؟ میرے رب نے ہمیں وہ رات دی ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رمضان کی 2 راتوں میں اپنے فرشتوں کا نزول دنیا پہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اتنے جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ان 2 راتوں میں ایک رات آج کی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 27 اور 29ویں رات میرا اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پہ نازل کرتا ہے، اور یہ رات اللہ کی قسم بڑی قسمت والی رات ہے، بڑی قیمت والی رات ہے۔ شاید کہ آپ سمجھ جائیں، اور یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو آخری موقع ہے۔ ہم نے شاید خطبہ جمعہ کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کی گوش گزار کی ہے، اس کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اے لوگو ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ سب جانتے ہیں تو نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اللہ ہمارے ہم سے پہلے لوگوں کو بھی تو نے ہی پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو پیدا کرنے والا اس کی عبادت کرو۔ اللہ عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ عبادت سے کیا ملے گا؟ کیا تو ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ عبادت سے کوئی، اللہ اپنی بادشاہت کو بڑی کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ ہماری عبادتوں سے، ہمارے روزوں سے، ہمارے صدقات اور خیرات سے، ہماری نیکی سے اللہ کی بادشاہت نہیں بڑھے گی۔ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو میرے رب کی بادشاہت میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ یہ بات یاد رکھے، اللہ عبادت کرواتا ہے تو ہمارے لیے کرواتا ہے، اپنے لیے نہیں کرواتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جس کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جامع کے اندر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، لوگوں حضرت آدم سے لے کے قیامت کی دیوار تک جنوں انسانوں کو جمع کر لو۔ اللہ رب فرماتے ہیں ان سب کو جمع کر کے سب کے سب متقی بن جائے، سب کے سب پرہیزگار بن جائے، اللہ سب کو نیک کر دے،
تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما زاد فی ملکہ شیء، لوگو آپ کی عبادت سے میری بادشاہت بڑھے گی نہیں، میرا چاہو جلال تو وہی ہے، میری بادشاہت وہی ہے، لیکن اگر تم ساری دنیا والے مل کے بدکار بن جاؤ، اللہ کے نافرمان بن جاؤ، فاسق و فاجر بن جاؤ، زانی و شرابی بن جاؤ، بے نماز بن جاؤ، سود خور بن جاؤ، عزتوں کے رکھوالے بننے کی بجائے عزتوں کے لٹیرے بن جاؤ، اللہ فرماتے ما نقص فی ملکہ شیء، میری بادشاہت پھر بھی کم نہیں ہوگی۔ اللہ پھر ہی باتیں کس لیے؟ اللہ ہم نے تو اتنے روزے رکھے ہیں، بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، اللہ قیام کیا ہے، اللہ صدقات و خیرات کی ہے، اللہ حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سب اس کی سب عبادتوں کی سبب یا ان کا حاصل یہ ایک ہی ہے، تم میرے لیے نہیں اپنے لیے کر رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم نے تو نماز پڑھی اللہ کے لیے، ہم نے روزہ رکھا اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں نہیں اپنے لیے رکھ رہے ہو۔ ایک بار بات سن کے تو دل کو لگتا ہے یار کون سی کڑسا بات کری جا رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اپنے لیے پڑھ رہے ہو۔ یہ رب کا قرآن فرما رہا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، اور جس نے نیک عمل کیے فائدہ اپنے نفس سے پائے گا، وَمَنْ عَصَىٰ فَعَلَيْهَا، اور جس نے گناہ کیے اس کا انجام بھی اس کو خود ہی کو ملے گا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اپنی قبر ٹھنڈی کرنے کے لیے، ہم روزے رکھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے روزے بھی رکھ لیے، نمازیں بھی پڑھ لی، صدقات بھی کر دیے، حج بھی کر لیے، عمرے بھی کر لیے، اللہ کیا چاہیے اسے؟ اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ کیا صرف تکلیف دینا مطلوب ہے، یا بھوک پیاس مطلوب ہے، یا قربانی کے جانور ذبح کرنا مطلوب ہے، یا حج کے اوپر اتنے پیسہ خرچ کرنا مطلوب ہے؟ نہیں، اللہ فرماتے میرے بندو ساری عبادتوں کو جمع کر لو۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ ترجمے سے پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پورے قرآن کو اللہ نے 5 چیپٹروں پہ تقسیم کیا ہے، 5 چیپٹر ہے پورے قرآن کے۔ آپ ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، یا تو قرآن کا ایک چیپٹر ہے توحید، دوسرا چیپٹر ہے عبادات، تیسرے کے اندر اللہ نے بیان کیے معاملات، چوتھے میں بیان کیے اخلاقیات، پانچویں میں اللہ نے بیان کیے قصص الانبیاء، انبیاء کے قصے۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے پورے قرآن میں بیان کی ہیں۔ ان میں جو دوسرا چیپٹر عبادات کا ہے، جتنی بھی عبادتیں آپ لے لیں، روزہ لیں، پھر آپ قربانی لیں، پھر آپ حج لیں، پھر سب کے آخر میں اللہ بیان فرماتے ہیں اور یہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، صدقات کرنا، خیرات کرنا، جہاد کرنا، سب کے پیچھے ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قربانی کرتے ہو، جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اور نہ تم مجھے گوشت دیتے ہو، نہ کھالیں دیتے ہو، نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ پھر کیا پہنچتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دل کا ڈر، یہ دل سے تقوی پہنچتا ہے۔ تم لاکھوں روپیہ لگا کے حج کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی۔ تم جہاد کرتے ہو، ساری چیزیں، ساری عبادتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ دلوں کی اصلاح ہے۔ یہ جو چھوٹا سا دل ہے نا، ساری چیز اس کے اندر ہے۔ انسان کی زندگی بھی اس کے اندر، انسان کی موت بھی اس کے اندر، انسان کی جنت بھی اس کے اندر، انسان کی جہنم بھی اس کے اندر۔ یہ چلتا ہے تو انسان زندہ ہے، رک جاتا ہے تو انسان فوت ہو جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے تو عبادتیں ٹھیک ہیں، یہ ٹھیک نہیں تو عبادتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد جو سب سے پسندیدہ بندے اللہ کے ہیں وہ 3 لوگ ہیں، سب سے پسندیدہ بندے دنیا میں۔ پہلا بندہ جو اپنے ہاتھ پہ، اپنی ہتھیلی پہ اپنی جان کو لے کے میدان کارزار میں جاتا ہے۔ اب اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے یار؟ بندہ اپنی جان کو لے کے دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، پتہ ہے کہ یار گولی آئے گی تو میں نے چلی جانا ہے۔ سب سے پسندیدہ بندہ اللہ کو مجاہد ہے۔ نمبر 2، یا پھر سخی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور بے تحاشا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ نمبر 3،
مولوی، جس کو آج لوگ کچھ نہیں سمجھتے، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے جو دین کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیتا ہے، یا پڑھتا ہے، یا پڑھاتا ہے، یا سیکھتا ہے، یا سکھاتا ہے، یا درس و تدریس میں، تعلیم و تعلم میں اپنی زندگی کو لگا دیتا ہے۔ یہ 3 کام اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ لیکن اگر یہ 3 کام کرنے والوں کے یہ چیزیں درست نہیں ہیں، دل سے ہی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان تینوں لوگوں کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ اگر یہ دل درست ہو جائے، صرف یہ دل درست ہو جائے، راستے میں جاتی جاتی بدکارہ کتے کو پانی پلائے تو اللہ جنت دے دیتا ہے۔ یہ رمضان، روزے، حج، صدقات، خیرات، عبادات، ہر چیز کی بنیاد میں آخر میں جو چیز اللہ میرے اور تیرے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یہ دلوں کی اصلاح ہے۔ جس دن دل درست ہو جائیں گے اس دن انسان کامیاب ہو جائے۔ ہم نے جمعے میں بیان کیا تھا نا، والعاقبۃ للمتقین، انجام تو متقی اور پرہیزگاروں کا ہے۔ متقی کہتے کس کو ہیں؟ جس کا یہ دل یہ چیز درست ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، لوگوں جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم ہی خراب ہے۔ اس لوتھڑے کو دل کہتے ہیں۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کے اوپر اختیار میرے رب کا ہے۔ اور اس کی اصلاح انسان جب کرتا ہے یا اس کی اصلاح نہیں ہوتی، اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا محاسبہ کرتے جائیں۔ کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کسی کو کیوں کہوں جی میں نمازیں پڑھتا ہوں تو نہیں پڑھتا، اور میں اپنی نمازوں کو پہلے اپنے اوپر دیکھوں کیا میری نمازیں میرے لیے مجھے کچھ فائدہ دے رہی ہیں۔ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں۔ کوئی رمضان نہیں جاتا جس میں عمرے پہ نہیں جاتے، کوئی حج خالی نہیں جاتا جس پہ حج نہیں کرتے۔ حاجی سے چھوڑ کے لوگ تو بل حاج کہنا لگ پڑے ہیں، لیکن یہ چیز اگر درست نہیں ہے تو اللہ کی قسم یہ لاکھوں کسی کام کے نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے پورے کے پورے رمضان کو میرے اور آپ کے لیے فرض کیا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایک سپانسر جیسے کہتے ہیں، ایک موقع ملتا ہے زندگی کے اندر، اور یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے، ٹرن پوائنٹ ہے، زندگی بدلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ مجھ سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ ہی سے ہم سنتے ہیں کہ زندگی ہر ایک کو موقع دیتی ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بد نصیب ہوتے ہیں جو اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ دنیاوی باتیں ہیں جو عام طور پہ عامت الناس میں بولی جاتی ہیں، یا یوں کہتے ہیں یار یہ بندہ آپ دیکھے یہ تو سائیکل لین دی حیثیت نہیں سی ہے، لیکن جدوں کاروبار کیتا نے موقع ملیا کاروبار کرن دا اج لہر پیر ہو گئی۔ یا یوں ہی کہہ دیتے ہیں یار کڈا بد نصیب بندہ، باپ دادے نے پوری زندگی لا کے اڈا بنایا سی، یہ کوئی ایڈا بہترین موقع سی کامیاب ہونے دا، انہیں اجاڑ ہی دیتا۔ یہ باتیں ہم جو عام عامت الناس کرتی وہ ہیں۔ یوں ہی ہے کہ زندگی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے کتنے موقع دیتی ہے؟ صرف ایک، اور میرے رب نے بھی موقع دیا ہے۔ اے انسان اب اس موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ پھر اللہ موقع در موقع دیتا ہے، اللہ ان دنیا کی طرح نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک موقع ملا دوبارہ نہیں ملے گا۔ لوگ تو یوں کہتے ہیں نا زندگی میں صرف ایک موقع ملتا ہے انسان کو کامیاب ہونے میں، دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ اگر وہ موقع ضائع کر دے پوری زندگی بھی لگا رہے کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ دنیاوی محاورے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندے کو بار بار موقع دے رہا ہے۔ پہلا موقع اللہ نے دیا رمضان۔ اے بندے رمضان تمہیں دیا ہے، اس رمضان کے ذریعے کیا کر، تو رمضان کے روزے رکھ، میں تمہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے بندے تو رمضان کے روزے رکھ، میں الصیام والقرآن یشفعان للرحمن، میں ان دونوں کی سفارش قبول کروں گا۔ اے بندے تو رمضان کے روزے رکھ، میں تیرے لیے الگ سے جنت میں دروازہ بنا دوں گا۔ اتنا بڑا موقع۔ پھر اللہ کہتا ہے چل تو روزہ رکھا نہیں نیکی کر سکا، کام کاج میں مصروف تھا، جا تمہیں ایک اور موقع دیا۔ وہ کیا؟
من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور رات کو قیام کر لیا کر پھر تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس میں بھی سستی ہو گئی۔ اللہ نے پھر ایک آخری موقع پھر دیا، یہ آخری موقع ہے۔ جتنے موقع زیادہ ہیں نا اتنی ناکامی بھی اتنی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر کو پالا میں تیری پوری زندگی بدل دوں۔ آج وہ آخری رات ہے، لیلۃ القدر بھی نہیں پا سکا۔ اور بندے آخری رات میں تیرے لیے اتنے فرشتے بھیجتا ہوں کہ کوئی گن نہیں سکتا، جا تمہیں آخری رات ایک اور موقع دیا، میں جتنے لوگ اس رات میں معاف کرتا ہوں کبھی معاف کرتا ہی نہیں ہوں۔ یار اس سے بڑا، یہ اس سے بڑی، میری تو یہ قوم وہ ہے، سیل لگی ہو نا کہیں اور چیز کی ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی لینے والی قوم ہے۔ اللہ نے تو اتنی بڑی سیل لگا دی ہے۔ ہم اگر یہ موقع ضائع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا تو موقع ضائع کر دے جینے نہیں دیتی، جیتے ہیں تو مر مر کے جیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار اس جینے سے تو موت بہتر ہے، جس میں کھانے کو بھی نصیب نہ ہو، جس نے دنیا کا موقع نہیں پایا وہ یہ ہے۔ لیکن جس نے یہ موقع ضائع کر دیا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میری نوجوان یا میرے معاشرے کا نوجوان یا میرے معاشرے کا کوئی فرد ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جو ایک ہجڑے کی بد دعا سے ڈرتا ہے۔ ڈرتے ہیں نا کہ خسرا کبھی بد دعا نہ دے دے، بڑی لگتی۔ یہ میرے ساتھ بذات خود ہوا ہے۔ اشارے پہ میں کھڑا ہوا تو ایک مانگنے والا ہے، تو ساتھ پہ ایک موٹر سائیکل پہ تھا، دو لوگ تھے۔ دوسرا وہ ہاتھ مار کے وہ دے دے دی بد دعا نہ لالی کی تھے، کہنا دینا وہ جلدی دے، بد دعا دے دے تباہ ہو جائے گا۔ اوے خسروں کی بد دعاؤں سے ڈرنے والوں، کبھی رسول اللہ کی بد دعا کے بارے میں سوچنا۔ اللہ کی قسم ساری دنیا بد دعائیں دے دے پھر بھی بچنے کے چانس ہیں۔ اگر میرے نبی نے بد دعا دے دی تو کبھی نہیں بچ پاؤ گے۔ اور میرے نبی بد دعا دیتے ہیں، اور آپ نے بد دعا دی ہے کس کے بارے میں کبھی غور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلیل و رسوا ہو جائے وہ آدمی، خواب و خاسر ہو جائے وہ آدمی، ناکام اور نامراد ہو جائے وہ آدمی، کون؟ جو رمضان کو پائے اور اپنے رب کو نہ منائے۔ اب دیکھیں آج کتنا روزہ گزرا جی؟ 28واں۔ اب اگر رب کو منا لیا تو خوش نصیب ہے، اگر نہیں منایا تو بھی وقت ہے، ابھی موقع گیا نہیں، ابھی سیل لگی ہے، ابھی کچھ منٹ، کچھ لمحے، کچھ گھنٹے، کچھ گھڑیاں باقی ہیں، ابھی پلٹنے کا وقت ہے، زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے۔ اور میرا رب تو اللہ کی قسم وہ ہے، صرف ایک بار منہ سے صرف لفظ اللہ نکال دے، اللہ تیری ساری مرادوں کو پورا کر دے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، بالخصوص میرا نوجوان، بہت جب رب سے مانگنے کی ضرورت آئے نا، دوستوں سے مانگتے ہو، گھر والوں سے مانگتے ہو، کبھی رب سے مانگا کرو۔ اللہ کی قسم اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اور جب رب سے مانگتے ہیں نا پھر اپنی اوقات نہیں دیکھتے، اپنی حیثیت نہیں دیکھتے کہ میں نے رب سے مانگنا، میری حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ ہم مدینے سے مکہ جا رہے تھے عمرے کے لیے، ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی، 4 دوست تھے۔ ایک محطے پہ رکے، محطہ یہ کہتے ہیں جہاں پہ وہ گاڑیوں کو، پٹرول پمپ پہ رکے تھے۔ تو وہاں پہ رکے نا قریب سے ایک گاڑی کھڑی، وہ بھی پاکستانی تھے۔ میرے ایک دوست نے کہا یار دعا کر اللہ دن ٹوٹی جی گڈی دے دے تو بندہ عمرے تے تو آرام نال آ جاندہ۔ میں نے کہہ دیا یار مانگنا رب سے ٹوٹی کیوں مانگ رہی ہے؟ تو وڈی جی مانگی یار، تو لینڈ کروزر کیوں نہیں مانگتا؟ پاکستان رکھنی مشکل، اتنے تو رکھنی بڑی سوکھی ہے، سرکاری ویزے پہ ہے، اللہ نے پروٹوکول دیا ہوا، ہر چیز جو ملتی ہے تعلیم فری ہے، بلکہ اسکالرشپ لے رہے ہیں، اتنے رکھنی سوکھی، پاکستان ملنی نہ ملنی اور چیز ہے۔ کہتا نہیں یار لینڈ کروزر رکھن دی نا حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی تھے، بڑا پیارا جملہ کا، اور یہ جملہ دل پہ لکھ لیں۔ میں نے کہا یار جب رب سے مانگتے ہو نا پھر اپنی حیثیت نہ دیکھا کرو کہ میری حیثیت ہے یا نہیں ہے۔
جب میرا رب تمہیں لینڈ کروزر دے گا تو رکھنے کی حیثیت بھی دے دے گا۔ اپنے رب کے سامنے ہوتے ہو، اپنی حیثیت کو کیوں دیکھتے ہو؟ اس کی حیثیت کو دیکھ کے مانگو تو صحیح۔ اللہ تو بار بار اعلان کر کے کہتا ہے کہ کبھی پلٹ کے آ کے دیکھ، میں تیری زندگی نہ بدلوں، مجھے رحمان کس نے کہا ہے؟ آد صحیح۔ اللہ تو بہانے دیتا ہے، بندے پلٹ آ۔ اور یہ جو آخری لمحے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور یہی ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ جو بندہ ان لمحوں کو قیمتی بنا، شیطان اگر آپ تو قید ہو گیا نا، اس کے چہرے بڑے کمال کے ہیں۔ وہ یہ دن اتنے برباد کرتے ہیں، پورا رمضان بڑا سکون سے گزار دیتے ہیں۔ یہ دن اللہ کی قسم کبھی کبھی دل اتنا دکھتا ہے کہ کیلے کھڑے کھڑے رونا آ جاتا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو جب دیکھتے ہیں کہ میری امت کا نوجوان اپنی ہی بہن بیٹیوں کے رستوں میں کھڑا ہوتا ہے جن کی محافظت کے لیے رسول اللہ، اور تم تو اپنی بیٹیوں کے رستے روک کے کھڑے ہو۔ میرا نبی تو یہود کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترے تو مجاہدین کو بھیج دیتا تھا، اور یہ تو تیری مسلمان بیٹیاں بہنیں ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ درست نہیں ہوتا۔ یہ درست تب ہوگا جب آپ پلٹ آنے کی کوشش کرو گے، صرف کوشش۔ اگر آپ کہیں جی ہم دعا مانگتے ہیں، دعا نہیں مانگی جاتی، یا ہمارے ساتھ ایک بڑی مسجد ہے نامی گرامی، یا یوں بندہ کہتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے گئے، یار نماز بڑی لمبی ہوگی، نماز پڑھی ہم نے، قاری صاحب 9 منٹ کی نماز کراتے تھے عموماً۔ یہ گھڑیاں ان کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی بڑے ہیں۔ 9 منٹ کی نماز کراتے تھے، ایک دن 10 منٹ کی نماز ہوگی، پہلی صف کے اندر بیٹھے سب بڑی تھی، بھیا کے وقت 4 آدمی بولے قاری صاحب ایڈی لمبی نماز، میں خیر اسی میں نے کتنے ٹائم کی طرف دیکھا 10 منٹ ہوئے، قاری صاحب ابھی خاموش ہیں۔ میں نے کہا آپ نے نماز لمبی ہونے کی وجہ سے کہا کہ ٹائم دیکھ کے کہا ہے؟ چپ۔ میں نے کہا شاید آپ نے ٹائم دیکھ لیا ہوگا، 1 منٹ لمبی نماز ہوئی ہے۔ جب نمازیں لمبی لگے یا نماز سے دل اکتائے یا قرآن سے دل اکتائے، سمجھ لو تیرا رب تیرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں یار، 28 روزے گزر گئے، میں رب کو نہیں منایا، 28 روزے گزر گئے، گناہوں سے معافی نہیں مانگی، 28 روزے گزر گئے، نمازوں کی حفاظت نہیں کی، 28 روزے گزر گئے، رزلٹ تو آنے والا ہے یار۔ دنیا کے امتحانوں کے لیے محنت کرتے ہو، دنیا کے امتحانوں کے لیے راتیں بھی جاگتے ہو، دن بھی جاگتے ہو، محنت مشقت کرتے ہو، اور یہاں زیادہ مشقت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، چند لمحے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ دعا کی لکھی ہوئی نا، یہاں پہ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں نا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، معاذ نماز کے بعد یہ پڑھا کر، اللہ تیری رحمت تیری توفیق کے بنا ممکن نہیں ہے کہ میں ذکر کروں۔ اب دیکھو ہم سے نماز لیٹ ہو گئی، اب دیکھو ہم سے قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، دیکھو رمضان ویسے گزر گیا، تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ صرف رونے کی ضرورت ہے۔ سمجھ لو رب ناراض ہے، پھر اکیلے تنہا ہو جاؤ، اللہ کون سا عمل ہو گیا تو میرے دروازے بند کر دیے؟ اللہ کون سا عمل ہو گیا تو ہمیں نیک نہیں کرنے دے رہا؟ دیکھیں بھی نماز جو بندہ پڑھتا ہے اپنی محنت سے پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے پڑھتا ہے۔ صدقہ خیرات روزے ہر چیز اللہ کی رحمت سے ہوتے ہیں۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی کرتا ہے، ہدایت جس کو اللہ دیتا ہے اسی کو ملتی ہے۔ اگر ہم نمازوں سے لیٹ ہیں، نمازیں، میں نے جمعے میں بھی یہ بات کی تھی نا، اگر کوئی بندہ کہے کہ مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، جھوٹ بولتا ہے اللہ کی قسم۔ آپ کے یہ اتنی بڑی بات مسجد میں بیٹھ کے آپ نے کہہ دی، قسم بھی کھا لی کہ اللہ کی قسم جھوٹ بولتا ہے، واقعی جھوٹ بولتا ہے۔ مصروفیت سے نمازیں نہیں رہتی، کیوں نہیں رہتی؟ دلیل ہے یار، میرے تیرے پاس کتنے عہدے ہوں گے بھیا کے وقت؟ 2 ہو جائیں گے، 3 ہو جائیں گے، 4 ہو جائیں گے، بس زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ تو کوئی بندہ عہدے نہیں رکھ سکتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندگی کے دنیا کے سارے عہدے موجود تھے. آپ امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، مدرس بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، آپ دائی بھی تھے، آپ سفیر بھی تھے، آپ قاضی بھی تھے، آپ چیف جسٹس بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، آپ چیف اینڈ کمانڈر بھی تھے، آپ والی بھی تھے، آپ سربراہ بھی تھے، آپ حکمران بھی تھے. آپ کے پاس دنیا کا کون سا عہدہ ہے جو بیک وقت آپ کے پاس نہ ہو؟ تو اتنا عہدے والا کبھی نماز سے لیٹ ہوا؟ پھر بتاؤ مصروفیت کیسے آڑے آ سکتی ہے نماز سے؟ یہ تب آتی ہے جب دل مردہ ہو جاتے ہیں، جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اب وقت ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کا قرب پانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا. تو پیارے بھائیو، درد دل سے اللہ کی قسم بات کہوں گا کہ آج رات ہے، منا لو اپنے رب کو. اگر منا لیا، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. اللہ نے قرآن میں بڑی جگہ پہ کہا ہے ہم اپنے بندوں کو کامیاب کرتے ہوں. اللہ نے کہا میرے جتنے بندے میں ان کو کبھی ناکام نہیں کرتا. اور حقیقت بات ہے. یہ دنیا کے اندر مسالے موجود ہیں. یہ اسکول کالجوں میں پڑھنے والے پورا سال اسکول پڑھتے ہیں. ہمارے پاس مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو ابھی بھی ہیں، وہ صرف ایک دن پڑھتے ہیں، صرف ایک دن. جس دن جس کتاب کا پیپر ہوتا ہے اس دن وہ پڑھتے ہیں. صرف یہ 2 کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں، ایک میتھ اور ایک انگلش، بس. وہ بھی ایک آخری مہینہ شروع کرتے ہیں. وہ بھی کبھی فیل نہیں ہوئے یار. کیوں؟ اللہ نے کہا میرے بندے کامیاب ہیں، اور دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. کامیابی جب پتہ ہے کہ رب نے دینی ہے. کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، بزنس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، ملازمت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنا کاروبار کرنا اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، ڈگری لینے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، کسی میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے رب کو منا لو. کامیابی تمہارے پاؤں میں پڑی ہوں گی یار، بڑی کامیابی ہے. اللہ کی قسم، اللہ کے لیے کوئی ایک کام، یا مثال یوں سمجھیں، میں کچھ چیزیں مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں، شاید سمجھ آ جائیں، کسی ایک کو بھی سمجھ آ جائیں گے، ہمارا بیٹھنا فائدہ مند ہو جائے گا. اللہ اکبر. کوئی ایک چیز یوں سمجھیں آپ کہ آپ سے آ کے کوئی سوال کرے وسیلہ دینا جائز ہے؟ سارے کہیں گے نہیں جائز نہیں ہے، اپنے نیک امال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، نیک امال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. کی دلیل ہے جی؟ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ 3 بنی اسرائیل کے لوگ ایک غار کے اندر پھنس گئے. دھکا لگاتے تھے، پتھر نیچے نہیں جاتا تھا، لیکن تینوں نے کہا کوئی نیک عمل جو ہے نا جس کے پاس، وہ لے آؤ، اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ مصیبت سے نجات دے دے گا. یہ میں اپنے طالب علموں کو تو اکثر کہتا ہوں، آپ کو اس انداز سے نہیں کہہ سکتا، آپ کو تو برادرانہ طریقے سے کہوں گا. تو میرے بھائیو غور کرو، کبھی زندگی میں ہم پھنس جائیں جہاں اپنے بھی نہ ہوں، اپنے بھی بیگانے ہو جائیں. بیگانے تو بیگانے ہوتے ہیں، اپنے بھی بیگانے ہو جائیں، منہ پھیر لے، تنا اکیلے کھڑے ہو، ضرورت پیش ہے اپنے رب کو منانے کی. اللہ کہہ دے ہاں بندے لے آ کوئی عمل لے کے آ. اگر تو ہو بڑے خوش نصیب ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر سوچیں تو یار زندگی اتنی گزار دی. میں اگر ہاتھ اٹھاؤں اپنے رب کے سامنے اور کہوں اللہ فلاں عمل تھا میں نے تیرے لیے کیا، اللہ تو جانتا ہے، کوئی بندہ نہیں جانتا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ والدین، نہ بہن بھائی، نہ دنیا والے، نہ رشتہ دار، نہ میرے کولیگ، کوئی نہیں جانتا. ہے کوئی عمل؟ اگر تو ہے بڑے خوش نصیب ہیں، نہیں ہے تو سوچیں اپنے رب کو کیسے منائیں گے یار. یہ زندگی جو ہے نا چند لمحوں کی ہے. اللہ کی قسم اس کی تو 1 منٹ کا بھی اعتبار نہیں ہے. آج کل تو نوجوانوں کی اتنی اموات ہو رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قرب قیامت فجاءت الموت، اچانک موت آئے گی. یہ قرب قیامت کی علامت بھی ہے. اور اچانک موتیں آپ یوں سنتے ہیں یار یقین نہیں آتا، کہتے ہیں یقین نہیں آتا یار. نوجوان بالکل ہماری عمر کے، بلکہ ہمارا ایک ساتھی پچھلے سال انہی دنوں کے اندر فوت ہوئے ہیں، یاسین راشد، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. ہمارے ساتھ مدینے میں بھی تھے، دارالقرآن میں بھی پڑھاتے تھے. جمعہ پڑھاتے ہی طبیعت خراب ہوئی ہے، بی پی شوٹ کیا،
نماز پڑھانی شروع کر دی، نماز کے دوران شریان پھٹی اور اللہ کو پیاری ہو گئی، سال ہو گئے۔ یہ معاملے سوچیں کہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ 4 دن کھیل کود کر لیں گے تو بعد میں منا لیں گے رب کو، وہ بعد نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ سیزن اور آؤٹ آف سیزن یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں سیزن کا پھل ہر بندہ کھا لیتے ہیں، آؤٹ آف سیزن ہر بندے کی وسعت میں نہیں آتا۔ جو بندہ سیزن میں پھل نہیں کھا سکتا آؤٹ آف سیزن کیسے کھائے گا؟ آم کا موسم تھا، خرید نہیں سکا، جب موسم چلا گیا اسٹور کے اندر آم چلا گیا، کیسے خرید کے لے کے آئے گا؟ اور نیکیوں کا موسم ہے، اگر ان دنوں میں آپ عبادت نہیں کر پائے کب کرو گے عبادت؟ وہ بد نصیب ہی ہے جو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اور یار سیزن میں تو نے پھل نہیں کھایا، تیرا دماغ ٹھیک ہے کہ جب سیزن ختم ہو گیا تو کہتا ہے میں پھل لب کے لے کے آؤں؟ اور جب تم نیکیوں کے سیزن میں نیکی نہیں کر سکے، اپنے رب کو نہیں منا سکے، جب رب کہہ رہا تھا لاکھوں بندوں کو ایک ایک رات کے اندر جہنم سے آزاد کر رہا تھا، آوازیں دے کے کہہ رہا تھا، اپنے فرشتوں کو پروٹوکول کے لیے بھیج رہا تھا، جا میرے فرشتوں اعلان کر دو جو جو بھی ہے میں معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، تب تم اللہ کے قریب نہیں آئے، بعد میں کیسے آئیں گے؟ اور یہ تو شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو یہ کہہ دے یار عید دے دیہڑے نے خوشی خوشی کر لو، کیڑی گل ہے یہ جو یہ بات نا کیڑی گل ہے؟ یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اس کے اخلاقیات کو بھی تباہ کر دیتی ہے، اس کے معاملات کو بھی تباہ کر دیتی ہے، اس کی عزت کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ آئیے اور میرے بھائیوں اپنے رب کو مناؤ، صرف منانے کا وقت ہے، پھر دیکھنا جب رب مان جاتا ہے نا، جب رب مان جاتا ہے پھر نماز میں بھی مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، صدقہ دینے میں بھی مزہ آتا ہے، آپس میں کبھی چپکلش بھی نہیں ہوتی، کسی کے بارے میں بغض بھی نہیں آتا، حسد بھی نہیں آتا، ہر ایک کے ساتھ خیر والا معاملہ ہوتا ہے، کبھی یہ نہیں ہوتا اور یہ انہا کیوں مل گیا، میں کسی نہ کسی طریقے نقصان پہنچاواں، پھر کبھی دل میں نہیں آئے گا۔ پھر ایسی زندگی گزرتی ہے کہ جب یہ دل صاف ہو جاتے ہیں، رب بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یار دل تو بڑا صاف ہے، بڑے بندے نے چونا لایا پر ناکام نہیں ہویا۔ جو دلوں کے صاف ہوتے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اللہ نے ان کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، اور کامیابی یہ جو چند لمحے ہیں، آج رات جو ہے نا یہ اجتماعی عبادت بھی کریں، نفلی عبادت بھی کریں، اس میں سے کچھ وقت نکالیں اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کیا؟ اپنے لیے نکال لیں۔ یار دیکھیں اس سے بڑا بیوقوف کوئی انسان ہے جس کو اپنے جسم کی اپنے لیے نہیں ہے۔ دنیا کہتی ہے نا یار یہ دوسروں کا بڑا خیر خواہ ہے، وہ کہاں چھٹ دوسرے کا خیر خواہ، اپنے بارے پتہ نہیں ہے، دوجیاں بارے کی سوچے گا۔ یہی اسلام بھی یہی کہتا ہے، اگر تمہیں اپنے نفس کے بارے میں نہیں پتا تم دوسرے سے کیا خیر خواہی کرو گے؟ تیرا جسم جو ہے یہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، تم دوسرے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بیوقوف ہے وہ انسان جو اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ کبھی نہیں، دور نہ جائیں، آج رات صرف کچھ 10-15 منٹ نکالیں، اکیلے اس جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ نہ بیوی ہو نہ بچے ہو، کوئی بھی نہ ہو، اکیلے بیٹھیں، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اللہ کے سامنے، یہ دل صاف کر کے بس۔ پھر مانگنے کے لیے الفاظ کہنے نہیں پڑیں گے، زبان سے خود ہی نکل آئیں گے کہ اللہ کہے گا بندے ادھا مانگ میرے کو، ادھا مانگ میرے کو، میں تمہیں دینا۔ تجربہ کر لیں، ہوتی ہے یہ مسالے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دل اتنے بنجر ہو چکے ہوئے ہیں، یہاں پہ اس چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ صرف پلٹ آؤ، اللہ کی قسم آج کی رات اللہ کے لیے نکال لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دنیا کی کامیابی کے لیے انسان بیرون ملک بھی سفر کرتا ہے، انسان اپنے آپ کے اندر مشقت بھی کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں سیزن کے دنوں میں تو دنیا والے آپس کی باتوں کو نہیں سوچتے، کہہ دینا یار یہ میں کوئی پروگرام رکھا، اور چھٹ یار سیزن دے دن نے بعد چ رکھی، انہاں دنوں جدے کمائی دے دن نے، میں نہیں کتے جانا انہاں دنوں چ، اور جی بچی دی شادی رکھنی، نہیں اے سیزن نے، سیزن تو بعد رکھنی ہے،
یہ کاروباری کہتے ہیں نا یہ باتیں، اے اللہ کے بندوں نیکیوں کا سیزن ہے، اس کو بھی سیزن سمجھ لو، یہ سیزن ہے حقیقت میں، دنیا کے سیزن اللہ بڑے بنا دے گا جب یہ سیزن کامیاب ہو گیا۔ اگر یہ سیزن ناکام ہو گیا دنیا میں دھکے ہی کھاتے رہو گے، پھر لوگ روتے ہی رہیں گے، لاکھوں روپیہ بھی ہاتھ میں لیا ہوا پھر بھی رو رہے ہیں، کر بنتا کچھ نہیں، ہوتا کچھ نہیں۔ وہ ہزاروں میں تنخواہیں لینے والے بڑے خوشحال ہیں، کروڑوں میں کمانے والے پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز جب درست نہیں ہو رہی۔ عبادت کا صرف ایک ہی، آپ کی نا پوری عبادت کا خلاصہ کیا ہے، کوئی ایک لفظ میں بتا دیں، آسان سال، وہ صرف یہ چیز ہے، اس کو درست کر لیں ساری باتیں درست ہیں۔ اگر یہ نہیں نا درست، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جہاد، سب چیزیں مٹی کے بنا چلیں۔ تنہائی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ، جیسے تنہائی کی عبادت پسند ہے نا، ویسے تنہائی کا گناہ بھی بڑا اللہ کو ناپسند ہے۔ اور نوجوان بھائیوں بالخصوص یہ استعمال کرنے والوں، وہ نوجوان ہیں یا دوسرے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، صحیح بات ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ کیوں؟ یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے پیغمبر فرماتے میری امت کے لوگ آئیں گے قیامت کے دن، بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے لے کے آئیں گے، بڑے بڑے پہاڑ، بڑی نیکییں، حج بھی، روزے بھی، صدقات بھی، خیرات بھی، نمازیں بھی، نیکی کے سارے عمل لے کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے۔ جب اللہ کے سامنے جائیں گے نا، اللہ کیا کرے گا؟ حبا منصورا، اللہ ریت کی طرح اڑا دے گا۔ صحابہ تڑپ اٹھے، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں اتنی نیکیاں کر کے دربار میں پہنچے ہیں، جب اللہ کے نبی وہ جب ریت کی طرح اڑا دی جائیں گی، وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا وہی لوگ ہیں جو عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے۔ اللہ کے نبی پھر کیوں؟ فرمایا کہ جب تنہا ہوتے تھے پھر بڑے برے کام کرتے تھے، ان کی تنہائیاں پاک نہیں تھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو ہے نا، یہ تنہائی کو تباہ کر دیتا ہے، اللہ کی قسم۔ میں بالخصوص اپنے نوجوان کو مخاطب کرتا ہوں، آج کل اگر ہمارا نوجوان سمجھ جائے تو ہمارا آنے والا مستقبل بڑا روشن ہے، اگر نہ سمجھا، وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہی تھے، یہ رفاع یونیورسٹی کے اندر ایک پروگرام تھا، وہاں بھی مجھے بھی انوائٹ کیا، بات کرتے کرتے اللہ نے منہ سے نکلوا دی، ایک ساتھی نے جملہ بولا پہلے میری تقریر سے پہلے، کہتے یار نوجوانوں کو ہی فوکس کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا نوجوانوں کو فوکس اس لیے کرتے کہ ان نوجوانوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے، اگر ہم ان کی تربیت نہ کر پائے آنے والی نسلیں تو ساری تباہ ہو جائیں گی، اگر ہم اپنی تربیت آج نہ کر پائے تو آنے والی نسل کی تربیت کیسے کریں گے؟ اللہ کی قسم یہ بڑی جو ہے خطرناک صورتحال ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے، اور یہ پاک تنہائییں پاک روزہ کرتا ہے، کیسے یہ 2-3 دن بڑی گرمی کے گزرے ہیں نا، یا پھر 2-3 دن ہم ہی باہر نکلے تھا اس لیے ہمیں پتہ چلا، لیکن ہمیں یہ 2-3 دن بڑی گرمی لگی کیونکہ باہر نکلنا پڑا تھا، کچھ مصروفیت کی بنا پہ ادارے کے کام تھے، تو گرمی بڑی شدت کی تھی۔ جب گرمی کا موسم ہو یا پچھلے سالوں میں انسان جاتا ہے نہانے کے لیے، سر پہ پانی ڈالتا ہے بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا سا، وہ محاورہ تو یہ ہے کہ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی سامنے پڑا، پیاس نہ بھی ہو تو لگ جاتی ہے، تو وہ دل کرتا ہے کہ میں پانی پی لوں۔ کبھی کسی نے پیا؟ روزہ رکھا ہو، نہا رہا ہو، پانی بڑا ٹھنڈا مزیدار میٹھا پانی ہو، کبھی کسی نے پیا؟ کیوں؟ کہتا ہے یار روزہ تو اللہ کے لیے رکھا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ وہاں پہ پی بھی لے نا، نہ اس کی بیوی دیکھتی ہے، نہ بچے دیکھتے ہیں، نہ ماں باپ دیکھتے ہیں، نہ بہن بھائی دیکھتے ہیں، کوئی اس کو نہیں کہے گا کہ تیرا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن ہم کیوں نہیں توڑتے روزہ؟ کیونکہ ہم نے کون سا ان کے لیے رکھا ہے، ہم نے تو اللہ کے لیے رکھا ہے۔ اسی لیے روزے کے ذریعے سے اللہ پیدا کرتا ہے۔ جب پھر بھی اس کو دیکھتے دیکھتے بد فعلی والی چیزیں سامنے آئے نا، تو بندہ سوچ لے یار کوئی دیکھتا یا نہیں دیکھتا، میرا رب تو دیکھ ہی رہا نا، کہیں یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں، یہ برائیاں کہ میری نمازوں کو تباہ نہ کر دے۔ آؤ پیارے بھائیو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ،
آج پلٹ آؤ، ابھی پلٹ آؤ، بیٹھے بیٹھے دیکھیں یہ دل جو ہے نا، یہ دل، اس کے لیے بڑے بڑے جملوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بیٹھے بیٹھے انسان اپنی کیفیت سے کر دے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کے گئے بارش کے لیے دعا، اللہ نے کہا میرا ایک بندہ ہے، میں اس سے ناراض ہوں، میں نہیں بارش برسانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھوڑے چ ایک بندہ ہے جڑا اللہ ناراض ہو چلے جائے، کیوں بارش روکی ہوئی ہے۔ بیٹھے بیٹھے بندے نے دل میں ارادہ کیا اللہ بڑا گناہ گار ہوں تے معاف کر دے، اس کو کیا کرنے کی ضرورت پڑی؟ کچھ نہیں کرنے کی، یہ دل کی حالت بدلی ہے نا یکدم ہی، اللہ نے بارش برسا دی۔ اور یہی چیز ہے، بس یہ ان چیزوں کو درست کر لو، اللہ کی قسم بہن بھائیوں کے آپس کے اندر لڑائیاں، فساد، فتنے، چیزیں، جو دولت یہ میری ہے، یہ تیری ہے، یہ میرے پیسے، یہ تیرے پیسے، یہ میری دکان، یہ اس کی دکان، یہ میری کمائی، یہ اس کی کمائی ہے، یہ میں نے کھانا تھا، یہ اس نے لینا تھا، یہ میرا حصہ تھا، یہ اس کا حصہ تھا، یہ درست ہو جائے، حصے خود بخود اللہ تمہیں دے دے گا۔ اس کو آج درست کر لیں، بیٹھے بیٹھے درست کر لیں، نیت ہی کرنی ہے، ارادہ ہی کرنا ہے، ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، توفیق دینا میرے رب کا کام ہے۔ ارادے پکے ہونا، پکے ارادے، پہلے جمعے میں بھی ہم نے بیان کیا، پکے ارادے ہونا تو بندہ کر لیتا ہے۔ بندہ ارادہ بنا لینا، یار اج رات میں نا کچھ نہیں کرنا ہو رہا، میں اپنے رب نو منانا، تو اللہ رستہ بنا دے۔ بندہ کہتے یار ایک دن باقی رہ گیا، سارے دن کو ویسے گزار لے، یار ایک دن تے اپنے رب واسطے میں کڈ لاں، جی میں کتے دعا کرنی ہوئے کتے پھس گیا، میں اللہ نو کہاں گا اللہ روزیاں دے ایک دن تیرے واسطے کڈیا سی، میں سارے دوست یار ہر چیز چھڈتی اللہ، کسی نے نہیں ملیا، صرف میں پورا دن اللہ تیرے واسطے بیٹھا رہا، تینوں ہی منایا اور تو من بھی گیا سی۔ تو پھر اللہ جب مان جاتا ہے پھر پریشانی نہیں آتی، پھر دکھ نہیں آتا، پھر تکلیفیں نہیں آتی، پھر آزمائشیں نہیں آتی۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا نہیں ہے، اللہ یوں ہی دے دیتا ہے، اللہ بے انتہا دے دیتا ہے۔ اگر کبھی آزمانا بھی ہو نا اللہ نے، اللہ پھر اس کے رستے بھی بنا دیتا ہے۔ بات لمبی ہو گئی، بڑی مختصر کرنے کا ارادہ تھا، تو پیارے بھائیوں آ جاؤ اللہ کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ یہ موقع دعا کا موقع ہوتا ہے خصوصی طور پہ، اور دعا کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے اور دعا کرتے، کہتے اب دعا کرو قرآن مجید مکمل ہو گیا ہے، آپ بھی خوش نصیب ہیں۔ سب سے پہلے وہ جنہوں نے مصلی پہ کھڑے ہو کے سنایا، پھر ان سے بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچوں نے سنایا، پھر وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے سنا ہے۔ اگر نہیں موقع ملا سننے کا، دن گزر گئے، اور فری میں مل سکتی ہیں ابھی یہ نیکیاں ساری، سارا مہینہ تراویح نہیں پڑھی، اب کہتے ہیں کہ مجھے تراویح پڑھنے کا ثواب مل جائے، کوئی ایسا فارمولہ ہے؟ بندے نے کام کیتا نہ ہوئے تو کبھی منو دی اجرت مل جائے، اس تو بڑا خوش نصیب کوئی ہوگا۔ بندے نے تراویح نہیں پڑھی، عموماً مجھے لگتا ہے کہ آپ سب نے نہیں پڑھی، کیونکہ جمعے والے دن کہہ رہے تھے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک ایسا حربہ نہ بتا دوں، پڑھی نہیں ہے لیکن ثواب آپ پا لیں گے، چاہیے آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ توبہ کر لیتا ہے نا پچھلے گناہوں کی، اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتا، اس کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ یہ گناہ تھا کہ ہم نے نہیں کیا، اللہ ہم نہیں کر سکے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لو، اللہ بن پڑے اللہ کی قسم اس سے زیادہ اجر دے دے گا۔ یوں سمجھو کہ جملہ ہے جو میں عموماً کہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، اکثر کہتا ہوتا ہوں، یار دعا ایک نعمت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، دعا نعمت بھی ہے اور عبادت بھی، ہر ایک کو نہیں ملتی یہ توفیق دعا کی، اور ہر ایک کو کرنے بھی نہیں آتی دعا، یہ حقیقت بات ہے، سب کو نہیں کرنے آتی دعا، لیکن جس کو اللہ یہ نعمت دے دیتا ہے نا اس کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دیتا ہے۔ اور جس کو دعا اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے، کدی ضرورت پوے منگے انہوں مل جائے، انہوں اور کی چاہیے، جس کو دعا کی نعمت اللہ دے دے، یہ اللہ اس کو ہر نعمت، ہر انعام، ہر کامیابی اس کے قدموں میں کھڑی کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرنا سیکھ لیں، اللہ سے مانگنا سیکھ لیں، ہاتھ اٹھائیں
نہیں بھی ہو سکا اللہ پچھلی جو گئی ہے ان سب کو دیکھیں. جب بندہ یہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا، پھر کفل نامی شخص جس نے اتنے گناہ کیے تھے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کوئی ایسا گناہ ہوگا جو کفل نے نہ کیا ہو، اتنے گناہ کرنے والا. لیکن جب کایا پلٹی، یہ دل درست ہوا، ہاتھوں کو اٹھایا تو اللہ نے دروازے پہ لکھ دیا قد غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. 100 بندے کو قتل کرنے والا صرف ایک بندے کو قتل کر دے تو اللہ فرماتا ہے پکا جہنمی بنا دیں گے اس کو، ایک بندے کو قتل کرنے والا. بلکہ اللہ فرماتا جو اتنے ایک بندے کی جان لی، اس نے ساری انسانیت کی جان لے لی. 100 بندے کو قتل کرنے والا، دل ڈرا یار میں غلط کرتا. جب دل کی دنیا بدلی تو اللہ نے وہ 100 کے 100 کو معاف کر دیا. اور ہم نے تو الحمدللہ کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، بس سستی ضرور ہوئی ہے، اللہ کاہلی ضرور کی ہے، اللہ پیچھے ضرور رہے ہیں، لیکن اللہ اب تو ہمیں توفیق دے دے. اللہ جتنی عبادتیں کی ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ نہیں کر سکے تو اپنے آپ کو منانے کی ابھی توفیق دے دے. اللہ تو نے دینی ہے توفیق، تیرے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے. اللہ تو نے بلانا اپنے گھر میں، اللہ کسی کے گھر میں بھی ہم ویسے بنا بلائے داخل نہیں ہو سکتے. اللہ تیرے گھر میں بھی تیرے بلاوے پہ آتے. اللہ ہمیں بلاوا دے، ہمیں بلا. اللہ ہمارے آنے کے اسباب مہیا فرما. اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ ہمارے دلوں میں تیرے گھر کی محبت ہو، تیرے نام کی محبت ہو، تیرے نبی کے نام کی محبت ہو. اللہ تیرے نبی کے نام پہ ہم مر کٹ کرنا گوارا کر لیتے ہیں. اللہ وہ کام کرنے کی بھی توفیق تو نے دینی ہے. اللہ اگر تو نے جذبہ دیا اپنے نبی سے محبت کا تو تو عمل کا بھی جذبہ دے سکتے ہیں، تو نہیں دینا. اور یہ بات حقیقت ہے، پوری دنیا اس بات کی شاہد ہے. مدینہ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، مدینہ یونیورسٹی کے اندر پوری دنیا کے اسکالر تھے. ان میں ایک سوڈان کا اسکالر تھا سیرت النبی کے اوپر. وہ جملے آج بھی کانوں میں ویسے کے ویسے یاد آتے ہیں، اور کبھی کبھی جب آتے ہیں نا تو دل بڑا سکون آتا ہے. اس نے پتا کیا کہا، کہتے ہیں یار عبادات کرنے والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے دنیا میں بڑے ہیں، لیکن جیسی محبت بر صغیر کے لوگ کرتے ہیں ویسے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. ساتھ پھر ایک جملہ اس نے کہا، یہ تو بڑا خوشی والا تھا. ساتھ پھر ایک جملہ اس نے کہا نبی کے نام کے اوپر جو نماز بھی نہیں پڑھتا کٹ مرنے کے لیے صف اول میں کھڑا ہوتا ہے. کہا یہ بر صغیر ایک ایسی زمین ہے جن کو نبی کے نام سے اتنی محبت ہے، لوگ رسول اللہ کا نام لے کے خربوں میں جائیدادیں بنا لیتے ہیں، لوگ دیتے ہوئے پھر بھی نہیں ڈرتے. یہ 3 جملے آج بھی ہمیں یاد آتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں، حرمت رسول کا مسئلہ ہو، صف اول میں وہ کھڑے تھے جو مسجد میں بھی نہ ہوں. یہ ابھی جو اقرار الحسن پروگرام کر رہے ہیں وہ بھی تاجدار ختم نبوت کا نام لے کر کے لوگوں سے خربوں لیے جا رہے ہیں، کروڑوں کی آفریں، اربوں کی آفریں لوگوں کو کری جا رہے ہیں. لوگ پھر بھی نبی کا نام دیکھ کر کے تو دینے کو تیار ہے. اللہ تو نہیں ڈالی ہے نا دل میں یہ محبت، تو اللہ عمل بھی تو دے سکتا ہے، دے دے. اللہ یہ زبان تو نے دی ہے، اللہ اس زبان سے قبل یہ جملہ نہ نکلوانا جو میں کر نہ سکوں. اللہ کان تو نے دیے ہیں، اللہ جو سنتے ہیں تو عمل کی توفیق بھی عطا فرما. اللہ جو کہتے ہیں وہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. اللہ جو سنتے سناتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ قول فعل کے تعداد کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما دے. اب دعا کریں گے بالخصوص بیماروں کے لیے. دعا حقیقتاً آپ کی بہت زیادہ لمبی پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہے. اصل یہ وقت دعا کا ہی ہوتا ہے. تقریر کا ارادہ نہیں تھا قطعاً، میرا واقعتاً نہیں، بس یہ درد دل سے کچھ جملے تھے جو میں آپ کی گوش گزار کرنے تھے، شاید کہ کسی ایک کے دل کے اندر آ جائیں. جی تقسیم کرتے 2 منٹ رک جائیں نا. دعاؤں کے لیے ساتھیوں نے بہت ساروں نے کہا ہے، جیسے حاجی صاحب کی بیٹی بیمار ہیں، کینسر کی مریضہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے، تو اس شفا کے لیے، اور شہزاد صاحب کی بہنہ جو فوت ہوئی ہے ان کے لواحقین سے بھی یہ درخواست ہے. ہر ایک نے جانا ہی ہے دنیا سے، رب کی رضا پہ راضی رہنا یہی کامیابی ہے. ان کی مغفرت کے لیے، لواحقین کے صبر کے لیے،
اور ایسے مظفر صاحب کی بہنا جو جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کے بارے میں بھی، حاج صاحب کے بیٹے، ایسے قاری صاحب کے والد محترم، ان تمام کے لیے آپ دعا کریں، اللہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، فوت شدگان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ فوت شدگان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ جو یہ محنت، یہ کاوش، یہ کوشش کرتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ مسجد کی تعمیر ہم انشاءاللہ العزیز ہے یہ رمضان کے بعد شروع کر رہے ہیں، اوپر ایک حال انشاءاللہ العزیز بنا رہے ہیں، اب دعا بھی کریں اور ساتھ دعا بھی دیں، دعا کریں اور دعا دیں، دعا جو یہاں پہ لگے گی وہ دیں، اور دعا جو ہے وہ آپ کریں، آپ کی دعا سے اللہ ہر چیز کر دیتا ہے، دعا نہ بھی ہو نا، دعا ہی ہو جائے تو وہ بھی کافی ہوتی ہے۔ جی بلال صاحب کے بڑے بھائی، ان کے لیے بھی دعا کریں، تمام جتنے بھی ساتھی جنہوں نے کہا ان کے لیے، جنہوں نے نہیں کہا ان سب کے لیے لگنا۔ اب آپ جو چاہتے ہیں دعا مانگنا، جی اپنی اپنی قسمت پہ ہے، جو پسند کرتے ہیں کھانا پسند کرتے ہیں کھانا لے جائیں، آپ دعا کرنا چاہتے ہیں دعا کریں۔ یہ لائٹ بند کر دیں، تھوڑی سی لائٹیں بند کر دو، ہلکی کر دو، ہو جائے گی، آدھی لائٹیں چلتی رہیں، 2-3 چل رہے ہیں۔ پہلے بعد میں کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ۔ جیسے تقسیم ہو جائیں بتا دیں، ہم دعا شروع کریں۔ یہاں سے بعد میں تقسیم ہو سکتی، جتنے گرنتھ ہیں اسی سے دے دیں، تسی کرو تسی کرو، ادھیاں میری گل سن، ادھیاں لائٹاں بند کر دو، 2-3 بس چلدیاں رہیں، ہو گئے نہیں سارے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا کرنے کے لیے بندے کا حاضر دماغ ہونا بڑا ضروری ہے۔ شروع کریں۔ دعا جو ہے وہ حقیقت میں دل کا، جو دل سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں وہی اللہ کو مطلوب ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ بندہ دعا ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے ہو اور دماغ کسی اور طرف ہو، تو اللہ کو ایسی دعائیں جو ہے نا وہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ دعا قبول کروانے کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان اپنے رب کے ہاں حاضر دماغ ہو کے بیٹھے، بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم لا الہ الا انت الحنان والمنان وانت بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک بانک نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، یا بدیع السماوات یا رحمان یا رحیم، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین،
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا يا أرحم الراحمين ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الأمراض اشفي مرضنا ومرض المسلمين يا رحمن يا رحيم يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللہ گناہ گار ہیں، ہم نے ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ انسان ہیں، بھولنے والے ہیں، اللہ بھول گئے، اللہ بھول کے اب تیرے دربار میں آ چکے ہیں، اللہ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جتنے گناہ ہو چکے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ ظاہری ہیں، وہ باطنی ہے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جو جان بوجھ کے ہوئے، جو انجانے میں ہوئے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ صدقے دل سے تیرے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہے، اللہ آج کی رات تو بڑے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ جہاں لاکھوں کروڑوں کو آزاد کرنا ہے، اللہ ہم مٹھی بھر لوگ جو ہیں، یا اللہ ہم کو بھی ان کے اندر شامل فرما، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ رمضان جیسے کا جیسے گزرا، اللہ صحیح معنوں میں حقیقت میں ہم کہیں تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائے، اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے درگزر فرما، اللہ اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما، اللہ ہماری سستیوں کو معاف فرما۔ اللہ ایسا دل دے دے جو تیرے تقوی جس کے اندر موجود ہو، تیرے نبی کی محبت موجود ہو، اللہ تیری محبت موجود ہو۔ اللہ ہمارے دلوں پہ تیرا قبضہ ہے، اللہ دلوں کو تو پھیرتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نبی کی محبت میں پھیر دے، اللہ مسجد کی طرف پھیر دے، اللہ عبادات کی طرف پھیر دے، اللہ نیک کاموں کی طرف پھیر دے، اللہ نیک بنا دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تمہیں پسند آ جائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دیں کہ تمہیں پسند آ جائیں۔ اللہ صرف پسند تیری کی ضرورت ہے، اللہ کسی دوسرے کی پسند کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے پسندیدہ بن جائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہمیں بنا حساب و کتاب جنت میں داخلہ دے دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اللہ اجسا کی بیٹی اللہ کینسر کی مریضہ ہے، اللہ تو شفا دینے والا ہے، اللہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے، اللہ دواخانے بڑے ہیں، شفا خانہ ایک ہے، اللہ دنیا پہ دواخانے تیرے پاس شفا خانہ، اللہ دنیا کے دواخانوں میں بھی تو ہی شفا ڈالتا ہے، اللہ ہماری بہنوں کو اللہ مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اللہ اس مجلس و محفل کے اندر جتنے بھی کوئی بیمار ہے یا جن کا کوئی عزیز و اقربا بیمار ہے، اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، اللہ اپنی رحمت سے شفا کلی عطا فرما، اللہ اپنی رحمت سے مکمل صحت یابی عطا فرما، اللہ اپنی رحمت سے مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اللہ کسی کے کوئی مریض گھر میں بیمار ہے، کسی کا کوئی عزیز گھر میں بیمار ہے، کسی کا کوئی عزیز اسپتال میں بیمار ہے، اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے مریضوں کو اپنی رحمت سے شفا کلی عطا فرما، اللہ ہماری اپنی رحمت سے ہمارے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما، اللہ ہمارے مریضوں کو اپنی رحمت سے شفا کلی عطا فرما۔ اللہ اے میرے مولا، اے میرے رحمان، اے رحیم، یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا اللہ، یا ذو الجلال والاکرام، یا رحیم یا اللہ، یا حی یا اللہ، یا ذو الجلال والاکرام، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بنا، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت تندرستی عطا فرما، اللہ ہماری اس مجلس میں اگر کوئی بیمار ہے اللہ مکمل صحت یابی عطا فرما، اللہ ہمارے فوت شدگان کی قبروں کو منور فرما، اللہ جو شہر خاموشاں کی زینت بن چکے ہیں، اللہ کسی کی ماں ہے، کسی کا باپ ہے، اللہ کسی کی بہن ہے، کسی کا بھائی ہے، اللہ کوئی بھی ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ کتنے نمازی جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ انہیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کی حقیقت میں نہیں جانتے
جانتے کیا قدر ہے اللہ، ان کو پتہ ہے جن کو ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ، انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ، والدین کو اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما اللہ، والدین کبھی بڑے نہیں ہوتے، اولاد بڑا کرتی ہے اللہ کئی ایسے چہرے سامنے ہیں اللہ جن کو ہم نے دیکھا ہے، جب اولاد باپ کے سامنے بولتی ہے تو باپ بڑا ہوتا ہے اللہ، اولاد کو تمیز عطا فرما اللہ، اولاد دی ہے تو نیک بنا اللہ، اولاد دی ہے تو نیک بنا اللہ، اولاد کو ماں پیو کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ، اولاد میں بیٹیاں دی ہیں تو ان کے مقدر بھی اچھے بنا اللہ، کبھی کسی بیٹی کا باپ قریب نہ ہو اللہ جس کی وجہ سے بیٹی گھر بیٹھی رہے اللہ تو ان بیٹیوں کے مقدروں کو بہتر بنا اللہ، کتنے ساتھی ایسے جن کو میں جانتا ہوں اللہ اس دکھ کے اندر پریشان اور تکلیف میں مبتلا ہے اللہ، بڑی ہنسی خوشی زندگی گزارنے والے اللہ، بیٹیوں کا دکھ تو نبیوں کو بھی نہیں برداشت ہوا اللہ کسی کو بیٹیوں کا دکھ نصیب نہ کرنا میرے اللہ بیٹیوں کی طرف سے اللہ آسانی والی خوشی والی ہوائیں نصیب فرما اللہ بیٹیوں کے مقدر اچھے بنا میرے اللہ بہنیں دی ہیں تو ان کی عزت کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی اپنی بہنوں کی عزت کی توفیق عطا فرما اللہ، آج سے پہلے ہم غیروں سے اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے تھے اللہ، آج تو یہ پرفتن دور آ چکا اللہ، اپنوں سے اپنی عزت کی حفاظت کرنی پڑتی اللہ، ہماری حفاظت فرما اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما اللہ، کالج یونیورسٹی کے اندر ہو یا بازار میں ہو اللہ، کسی جگہ بھی اللہ ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں اللہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ غیرت عطا فرما اللہ، نوجوانوں کو غیرتیں عطا فرما اللہ، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ، جب عزتیں لٹتی ہے یا اللہ یہ چادریں اٹھتی ہے یا اللہ یہ نمازیں یہ تہجدیں یا اللہ یہ ساری چیزیں نالام ہو جاتی ہیں اللہ، کبھی ایسے دکھ نصیب نہ کرنا اللہ ان دکھوں سے محفوظ فرما اللہ، ان پریشانیوں سے محفوظ فرما اللہ، ان آفتوں سے محفوظ فرما اللہ، ان بیماریوں سے محفوظ فرما اللہ، ان فتنوں سے محفوظ فرما اللہ، تنہائی کی عبادت نصیب فرما اللہ، تنہائی کے گناہ سے بچا اللہ، تنہائی میں گناہ ہو جاتے ہیں اللہ، کمزور ہیں اللہ، گناہ ہو جاتے ہیں اللہ، شیطان ہمارے اوپر جال ڈال دیتے ہیں اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے اللہ، ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے اللہ، ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے اللہ، بڑے گناہ گار ہیں اللہ تیرے سامنے کیا ہے، تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہ تو کچھ نہیں اللہ سو کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے اللہ، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنسوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ، جیسے بھی ہیں آخر تیرے بندے اللہ، اپنے بندوں کو معاف کر دے اللہ تو معافی کو بڑا پسند کرتے ہیں اللہ، ہمیں معاف فرما اللہ، تیرے نبی نے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے اللہ کہ یہ دعا کیا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ، تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے ہمیں معاف کر دے اللہ، دل کو ایسا بنا دے کہ تیرے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو اللہ، ہر وقت دل میں اپنا ڈر نصیب فرما اللہ، دل کے اندر تقوی نصیب فرما اللہ، دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا فرما اللہ، دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا فرما اللہ، دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا فرما اللہ، آج کا نوجوان بازاروں کی زینت بنتا ہے اللہ، تیرے نبی کے دربار کے اندر اللہ وہ کم سن بچے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے لڑ رہے تھے، رو رہے تھے اللہ کہ ہم میدان جہاد میں جائیں گے اللہ، آج کے نوجوانوں کو مسجد میں آنا مشکل لگتا ہے اللہ، ہمارے لیے مسجد کے رستے آسان فرما اللہ، ہمارے لیے مسجد کے رستے آسان فرما اللہ، نیکی کی تو ہی توفیق دیتا ہے اللہ، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ، چند لمحے چند گھڑیاں باقی ہیں اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا اللہ، اب تو نیکی کرنے کی توفیق دے دے اللہ اب تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، اگر نیکیاں نہیں کر سکے اللہ واقعی تو ناراض ہیں اللہ، کیسے منائیں اللہ، ہمیں تو منانے بھی نہیں آتا اللہ ہمیں تو فقیر بننے بھی نہیں آتا اللہ ہمیں تو تجھ سے مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا میرے اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما دے اللہ، بن مانگے عطا کر دے اللہ، تو حاکم ہے، تو بادشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے اللہ، ہمیں تو فقیری بھی نہیں آتی اللہ، ہمیں تو فقیر بننے کا طریقہ بھی نہیں آتا میرے اللہ بن مانگے ہمیں عطا کر دے میرے اللہ بن مانگے عطا کر دے میرے اللہ قرضوں سے بڑے لوگ پریشان ہیں اللہ، قرضوں سے اللہ خلاصی عطا فرما اللہ، غربت نے کمر توڑ دی اللہ
اللہ ان دنوں میں دیکھا اللہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے اللہ، چند روپیوں کا یا اللہ راشن دے کے لوگ ذلیل و رسوا کرتے ہیں اللہ، سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا میرے اللہ، کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا میرے اللہ لوگ چند روپیوں کا راشن دینے کے لیے سارا دن اللہ وہ عزتیں جو کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی اللہ لائنوں میں لگ کر کے راشن لیتی ہیں اللہ، بڑا دکھ ہوتا ہے اللہ، کبھی کسی غریب کو اتنا غریب نہ کہ روٹی کے لیے باہر نکلنا پڑے اللہ، گھر کے اندر لقمہ حلال کا نصیب فرما اللہ، گھر کے اندر نصیب فرما اللہ، ان عزتوں کو باہر جانے کی اللہ نوبت نہ لے آنا میرے اللہ یہ تو گھر کی شہزادی ہیں، گھر کی ملکہ ہیں اللہ گھر کی زینت ہے یا اللہ، یہ تو گھر کی رونقیں ہیں اللہ ان کو بازار کی رونقیں نہ بنانا میرے اللہ ان کو گھر کی رونقیں بنانا اللہ، بازار کی رونقوں سے محفوظ فرما اللہ، بازار کے فتنوں سے محفوظ فرما اللہ، ان لینوں سے ان فنڈ سے اللہ، ان راشنوں سے محفوظ فرما اللہ، اپنی جناب سے عطا فرما اللہ، کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا میرے اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا میرے اللہ محتاجگی بڑی بری بیماری ہے اللہ ہمیشہ محتاجگی سے محفوظ فرما اللہ، ہمیشہ محتاجگی سے محفوظ فرما اللہ، دین تو نے دے دیا اللہ، ہماری کوئی کاریگری نہیں ہے اس میں اللہ، تیری رحمت ہے، تو نے ہمیں دین دیا ہے اللہ، دین کے اوپر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے اللہ وہ لوگوں کو پتہ دین پہ کیسے چلنا ہے اللہ، جن کو نیا لیا ہو اللہ، ہمیں تو جیسے پلیٹ میں ملا ہے اللہ، بڑی آسانی سے ملا ہے اللہ، اس کی قدر کرنے کی توفیق دے دے میرے اللہ اس کی قدر کرنے کی سعادت دے دے میرے اللہ گناہ گار ہیں ہم تو، ایسے گناہ کر بیٹھے جن کا ہمیں خود نہیں پتا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، ساری غلطیوں کو معاف کر دے اللہ، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، ہر غلطی کو معاف کر دے اللہ، ہر گناہ کو معاف کر دے اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تمہیں پسند آ جائیں اللہ ایسا بنا دے کہ تیرے محبوب بن جائیں میرے اللہ ایسا بنا دے کہ تو فرشتوں سے بلا کے کہ دیکھو جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ خون فساد کریں گے اللہ، ہمیں مانگنے نہیں آتا اللہ، رونے بھی نہیں آتا اللہ، ہم رونے ویسا اللہ شکل بنا لیتے ہیں اللہ، تو ہمیں معاف کر دے اللہ، بنا روئے معاف کر دے اللہ، بنا مانگے عطا کر دے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اللہ، ہماری زیادتیوں کو معاف کر دے اللہ، ہمیں نیک کر دے اللہ، ہمیں نمازی بنا دے اللہ، ہمیں پکے سچے نمازی بنا دے اللہ، ہمیں پکے سچے مسلمان بنا دے اللہ، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دے میرے اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ، یہاں پہ عید کی شاپنگ ہوتی ہے یا اللہ، وہاں وہ بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں اللہ تو ہمیں ایسی طاقت دے دے میرے اللہ کوئی ایسی طاقت دے دے اللہ کہ مسلمانوں کے پاس ایسی قوت ہو اللہ، یہود و نصارہ کو تباہ و برباد کر دے اللہ، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہمیں جذبہ ایمان دے دے اللہ جذبہ جہاد نصیب کر دے اللہ سوئے ہوئے حکمرانوں کی غیرت کو جگا دے میرے اللہ سوئے ہوئے حکمرانوں کی غیرت کو جگا دے میرے اللہ تیرے سے مانگتے ہیں، اگر تو نے خالی موڑ دیا میرے اللہ دنیا میں کوئی گھر نہیں ہے اللہ دنیا میں کوئی در نہیں ہے میرے اللہ کبھی خالی نہ موڑنا اللہ، تو بڑا حی ہے اللہ، تو بڑا کریم ہے میرے اللہ تو بڑا کریم ہے اللہ اگر تو خالی موڑ دیا اللہ، کسی کام کے نہیں رہیں گے اللہ، تباہ و برباد ہو جائیں گے اللہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے میرے اللہ آج ہمیں تھما دے اللہ، آج ہمارا ہاتھ پکڑ لے میرے اللہ آج اپنا بنا لے ہمیں میرے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنا پسندیدہ بنا لے اللہ، اپنا پسندیدہ بنا لے میرے اللہ کبھی خالی نہ موڑنا اللہ، تیرے نبی کا فرمان ہے تو سفید بالوں کی بڑی لاج رکھتا ہے اللہ، کتنے سفید بالوں والے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ، کتنی میری مجبور مائیں بہنیں ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ، دلوں میں ارمان لیے ہوئے اللہ، یہ وقت ہے تیرے نبی کے صحابہ دعا کرتے تھے اللہ تو دیتا ہے اللہ، تاک رات ہے اللہ، آخری رات ہے اللہ، تو معاف کرتا ہے اللہ، جہنم سے آزاد کرتا ہے اللہ، میں بھی کر دے اللہ، تیرا تو اللہ تجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے اللہ تمہیں تو کوئی کہنے والا نہیں ہے میرے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی میرے اللہ تو ہمیں عطا کر دے اللہ، ہمیں عطا کر دے اللہ، دل کے ایسے ارمان ہیں اللہ کہ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے اللہ، ہمیں مانگنے نہیں آتے اللہ، طریقہ ہی نہیں آتا اللہ، سلیقہ ہی نہیں آتا اللہ، حقیقت میں ہمیں ڈنگ ہی نہیں ہے مانگنے کا
اللہ دلوں کے ارمانوں کو پورا کر دے میرے اللہ، اللہ نیک تمناؤں کو پورا کر دے میرے اللہ، اللہ نیک خواہشات کو پورا کر دے میرے اللہ، اللہ جو سنتے سناتے عمل کرنے کی توفیق دے دے، اللہ قول فعل کے تضاد کے فتنے سے محفوظ فرما لے، اللہ کبھی زبان سے ایسا جملہ نہ نکلے اللہ جو نہ کر سکے، اللہ جو کہتے ہیں وہ کرنے کی توفیق دے، اللہ جو سنتے ہیں وہ کرنے کی توفیق دے، اللہ ایسا بنا دے کہ تیرے قریب ہو جائیں اللہ، اللہ تمہیں پسند آ جائیں اللہ، ہماری روزے ہماری زکاتیں ہماری نمازیں ہمارے صدقات اللہ تمہیں راضی کرنے میں، اللہ اگر تو ناراض ہو گیا تو ہماری روزے نمازیں کہاں جائیں گی اللہ، کس کام کی ہے اللہ، یہ بھوک پیاس کس کام کی ہے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول کر لے میرے اللہ، اللہ کبھی تیرے نبی کی بد دعا نہ لگ جائے اللہ، ہم سے راضی ہو جائے اللہ، تیرے نبی نے کہا جس نے رمضان پایا تمہیں نہ منایا اللہ وہ تباہ ہو جائے گا، اللہ ہم تباہ ہونا نہیں چاہتے، اللہ ہم ذلیل ہونا نہیں چاہتے، اللہ ہم رسوا ہونا نہیں چاہتے اللہ، اللہ جس کا تو ہو جائے اللہ وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، اللہ ہم سے راضی ہو کے ہمیں اپنا بنا لے میرے اللہ، اللہ ہم سے راضی ہو کے ہمیں اپنا بنا لے میرے اللہ، اللہ ہم سے راضی ہو کے ہمیں اپنا بنا لے، اللہ اس بستی پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، اللہ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، اللہ ہمارے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ دلوں کی اصلاح کر دے، اللہ دلوں کو پاک کر دے، اللہ دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا کر دے، اللہ دلوں کی صفائی کر دے، اللہ دلوں میں حسد بغض کینے کو نکال دے، اللہ دلوں سے یہ عداوتیں نکال دے، اللہ دلوں میں پیار محبت الفت ڈال دے، اللہ دلوں میں پیار محبت الفت ڈال دے، اللہ دلوں میں اللہ اپنی محبت کو ڈال دے، اللہ تو دلوں میں نیکی کا شوق ڈال دے، اللہ دلوں پہ حکمرانی تیری، اللہ دلوں پہ بادشاہت تیری، اللہ تو دعا کرنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی اللہ سعادت عطا فرما، اللہ تو مسبب الاسباب ہے بیت اللہ میں جانے کی سعادتیں عطا فرما، اللہ تو مسبب الاسباب ہے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے درود کی برکھا برسانے کی توفیق عطا فرما، اللہ تو اللہ درود کی برکھا برسانے کی توفیق عطا فرما، اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما، اللہ ملک پاکستان تیرے نام پہ بنا ہے، اللہ تیرے نام پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تیرے لیے نکلے ہیں تو ہمارا نکلنا قبول فرما، اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا، اللہ اس رمضان کو ایسا بنا دے کہ کل قیامت کے دن یہ تیرے آخر سفارش کرے تو ہماری اس کی سفارش کو قبول فرمائے، اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے سفارشی بنا، اللہ نیکیاں واقع نہیں ہوئیں اللہ واقع اس بار ہم نکلتے تھے دیکھتے تھے اللہ سنتے تھے سناتے تھے کہتے تھے، لوگوں میں اس بار جذبہ ہی نہیں ہے ایمان کا، اللہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان آیا ہی نہیں ہے اللہ اتنا یہ کم عمل والا رمضان گزرا اللہ ہمارے عملوں کو قبول کر لے میرے اللہ اگر عمل والا بھی ہوتا تو قبول نہ کرتا تو کس کام کا، اللہ جتنے عمل کیے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اللہ باقی عمل کرنے کی توفیق دے دے میرے اللہ باقی عمل کرنے کی توفیق دے دے میرے اللہ دلوں کے ارمانوں کو پورا کر دے میرے اللہ خواہشات کو پورا کر دے میرے اللہ اولاد دی ہے تو ماپیاں کی فرما بردار بنا دے میرے اللہ اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما، اللہ کی قسم اللہ لوگ وہ جو جوان تھے کبھی جن کے اوپر پریشانی نہیں آئی تھی، جب اولاد جوان ہوئی ہے آگے بولی ہے اللہ وہ ایسی بیماریوں میں پڑے، اللہ ہم نے دیکھتے ہیں اللہ کبھی کسی باپ کو ایسا مجبور نہ کرنا میرے اللہ کبھی کوئی باپ ایسا مجبور نہ ہو کہ اولاد سے ڈرے یا اولاد اپنے باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو، اللہ ایسے فتنوں سے بچا دے میرے اللہ ان کی تربیت کرنے کی توفیق دے دے میرے اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے، اللہ ہماری اولادوں کو دین کی خادم بنا دے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق دے دے، اللہ جن کے والدین چلے گئے ہیں اللہ ان کے لیے دعائیں کرنے کی سعادت عطا فرما، اللہ دلوں میں بڑے ارمان ہیں اللہ بڑی ارمان ہے اللہ کبھی تنہائی میں دعا کرنے کی توفیق دے دے اللہ تنہائی میں مانگنے کی سعادت دے دے اللہ دعا بڑی نعمت ہے اللہ اس نعمت سے ہمیں مالا مال کر دے، اللہ اس نعمت سے ہمیں مالا مال کر دے، اللہ اس رحمت سے ہمیں مالا مال کر دے، اللہ بن مانگے میں چیزیں عطا کر دے، اللہ بن مانگے میں عطا کر دے، اللہ صحیح معنوں میں اللہ کی قسم مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا اللہ میں وہ طریقہ سکھا دے، اللہ وہ طریقہ بتا دے، اللہ ہماری زبانوں سے وہ الفاظ نکلوا دے، اللہ جن سے تو راضی ہوتا ہے وہ الفاظ کہنے کی توفیق دے دے، اللہ جن سے تو ناراض ہوتا ہے ان الفاظوں سے روک دے، اللہ زبان سے بھی تو وہی نکلتا ہے جو تو کہتا ہے تو چاہتا ہے، اللہ ہر خیر ہمیں عطا فرما، اللہ ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما، اللہ بن مانگے عطا فرما،
فرما، اللہ بن مانگے عطا فرما، اللہ ہر خواہش کو پورا فرما، اللہ جو مانگی ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگی بن مانگے عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگی بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔